اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ درود و سلام سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، قراء پر، جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام قرآن کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کے لیے، قال اللہ اور قال رسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنی زندگیوں سے وقت کو صرف کرنا پڑا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا پڑا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرنا پڑا، تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ، انہوں نے عالم عرب کا نقشہ اشعار میں کھینچتے ہوئے مصدق حالی کو لکھا۔ میں مصدق حالی سے چند ایک اشعار موضوع کی مناسبت کے لحاظ سے اور تمہیدی موضوع کے لحاظ سے آپ کے ہوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے عالم عرب کا نقشہ کھینچ کے امت کے سامنے رکھا اور بتلایا کہ اس وقت جب پیغمبر کائنات علیہ السلام کی تشریف آوری بڑی ہی قربت میں تھی، اس وقت عالم عرب کا حال کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ آگے جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہمارا موضوع بھی ہے۔
فرماتے ہیں جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، دختر بیٹی کو کہتے ہیں، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شہادت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندگی زندگار آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ یعنی مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں اس وقت کا نقشہ کچھ یوں کہتے ہیں کہ اس وقت اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ خوف شماتت سے اور اپنے دل میں بے رحم لیے ہوئے، یعنی رحم نہیں تھا، رحم نام کی کوئی چیز نہیں، وہ شوہر کے تیور کو دیکھتے ہی اپنی بیٹی کو گاڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ حالت یعنی بیٹی کی شان، عظمت اور مقام ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فرمایا اسلام جس طریقے سے غریب تھا شروع میں، یعنی اس کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، ماننے والا کوئی نہیں تھا، ایک وقت آئے گا اسلام اسی طریقے سے غریب ہو جائے گا، مسلمان موجود ہوں گے لیکن عمل نام کی چیز موجود نہیں ہوگی۔ آج کی جمعۃ المبارکہ میں تربیتی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے اور اسلام کی خوبصورتی کے حوالے سے مالک کائنات اور خالق ارض و سما نے جو بیٹی کی شان اور عظمت قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، وہ میں آپ کے سامنے چند گزارشات کے ساتھ رکھوں گا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کس جگہ پر ہم ڈنڈی مارتے ہیں اور کس کس جگہ پہ ہم غلط کام کرتے ہیں، کس کس جگہ پہ ہم غلط ٹریک پر جاتے ہیں مسلمان اور ایمان والے ہونے کے باوجود۔ بیٹی کی شان و عظمت کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم سے ہم ذرا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى ہے، آیت نمبر 49 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں اصول بھی بیان کیے اور اس میں ایک چیز کی وضاحت بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عنایت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عنایت کرتا ہے۔ یعنی انسان کی یہ چیز اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے بیٹا چاہیے تو اللہ کہے ٹھیک ہے میں تیری بات مانتا ہوں۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے بیٹی چاہیے کہ اللہ کہے ہاں اس نے مانگی چلو دے دو، نہیں ایسا نہیں۔ اختیار کس کے؟ اللہ تعالیٰ۔ دینا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے بڑے بڑے انبیاء کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ بیٹا نہیں دیا، بیٹیاں ہی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی دینا میرے اختیار میں ہے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں بیٹی کی شان کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب مرتب کی ہے، یعنی ایک لفظ کو پہلے رکھا ہے اور ایک لفظ کو بعد میں رکھا ہے، وہ بے معنی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا معنی ہے۔ آپ اس آیت مبارکہ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ترتیب کیا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، پہلے اللہ نے بیٹیوں کو رکھا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، پھر اللہ نے بیٹوں کو رکھا۔ معلوم یہ ہوا اور مفسرین نے اس پہ باقاعدہ تفسیر کے ساتھ بیان کیا کہ
کہ اللہ نے بیٹیوں کو پہلے اس لیے رکھا تاکہ بیٹیوں کے مقام اور مرتبے کو اللہ ظاہر کر سکے، بتلا سکے کہ میرے ہاں بیٹیوں کا مقام کس درجہ بلند ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی قرآن کریم سے۔ آئیے ذرا بیٹی کی پیدائش پہ افسردہ ہونے والے شخص ذرا غور فرمائیں۔ مالک کائنات نے بیٹی کی پیدائش پہ افسردہ اور غم زدہ ہونے والے شخص کا تذکرہ کفار کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پہ کوئی شخص غم زدہ ہو، افسردگی محسوس کرے، شماتت محسوس کرے، گویا اس نے مسلمانوں والا کام نہیں کیا، کام کس کا کیا؟ اس نے کفار والا کام کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم بیٹیوں کی شان کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 58 اور 59 ہے۔ سورۃ زخرف میں بھی سیم الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، یہ کفار کیا کرتے تھے جب خوشخبری سنتے تھے، خبر سنتے تھے، ان میں سے کوئی ایک بالانثیٰ اپنی بیٹی کے بارے میں کہ میری بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، وَهُوَ قَذِيمٌ، اور حالت بری ہو جاتی ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، بیٹی کی خوشخبری سننے کے بعد یہ قوم سے چھپتے چھپاتے تھے، یا تو کہتے تھے چھپ چھپا لے، یا قرآن کریم کہتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا مٹی کے اندر گاڑ دیں، اتنی پشیمان کی بیٹی کے اوپر کس کو ہو رہی ہے؟ کفار۔ اسلام میں اللہ نے بیٹی کے مقام کو اعلیٰ کیا ہے، بڑھا دیا۔ تو اب بھی اگر کوئی شخص بیٹی کے پیدائش کے اوپر افسردہ اور غمزدہ ہو تو اس نے مومن اور ایمان والا کام نہیں کیا، اس نے کفار والا کام کیا۔ آئیے ذرا بیٹی کی شان اور عظمت پہ ایک اور ذرا آیت مبارکہ آپ اور قرآن کریم سے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 46 ہے۔ یہ تیسرا قرآن کریم کا مقام میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جس میں بیٹیوں کی شان قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دیکھو مال اور بیٹے، مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، یہ آپ کی دنیا کی زیب و زینت ہے۔ حقیقت بات ہے، انسان کے دل میں فطرتی طور پہ یہ چیز موجود ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہو، اس کے پاس بیٹوں کی طاقت اور قوت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، باقیات الصالحات پہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اس میں سے ایک قول یہ ہے جو علامہ قرطبی رحمہ اللہ اور امام عبید بن عبید رحمہ اللہ کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیک بیٹیاں خیر، سب سے بہتر ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں۔ ٹھیک ہے مال اور بیٹے دنیا کی زیب و زینت ہے، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند اللہ، اور آپ کی نیک بیٹیاں جو آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، یہ آپ کے لیے آپ کے مال سے بھی اور آپ کے بیٹوں سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ ہے بیٹی کا مقام جو اللہ نے، آپ کبھی اندازہ کریں جو چاہت بیٹی کو اپنے والد سے ہوتی ہے یا اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے، جو چاہت وہ بیٹی وہ بیٹا جو ہے وہ چاہت نہیں ہوتا اپنے والد سے، صرف ایک فطرتی نظام چل رہا ہے جس کے تحت ہم بیٹوں کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر پیار اور محبت اور معانست کا اندازہ کیا جائے تو جو دل میں پیار اور محبت بیٹیوں کے اللہ نے بدیت کی ہے وہ بیٹوں میں نہیں ہے، جتنا مرضی انسان کوشش کر لے۔ اب غور کر لیجیے گا۔ آئیے ذرا بیٹیوں کی شان اور عظمت پہ ذرا احادیث مبارکہ سے بھی چند اہم باتوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث
مسند احمد میں موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ یہ بیٹیوں کا جو اپنے محسن باپ کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بیان کیا، یہ بیٹوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم چھانٹ لیں، دیکھ لیں، پرکھ لیں، احادیث مبارکہ دیکھ لیں، جو مقام بیٹیوں کا قرآن کریم نے اور حدیث مبارکہ نے ذکر کیا، وہ مقام بیٹیوں کا جو ذکر کیا بیٹوں کا نہیں کیا۔ اب بیٹیوں کے لیے قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں کہ بیٹیاں، حدیث مبارکہ کہ بیٹیاں یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ آئیے ذرا حدیث مبارکہ غور کرتے ہیں۔ فرمایا من کننا لہو ثلاث بنات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں اللہ نے اس کو عطا کی، یوبیہنہ اس نے ان کو پناہ دی، ان کو ٹھکانہ دیا، نان و نفقے کا خیال رکھا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، ان کے اپس اینڈ ڈاؤن کا خیال رکھا، جو انہوں نے طلب کیا اس نے دینے کی کوشش کی صبر کے ساتھ، اور فرمایا وَيَرْحَمُهُنَّ اپنی بیٹیوں پہ رحم کیا، وَيَكْفُلُهُنَّ اور رہتے زندگی تک اپنی بیٹیوں کی کفالت کرتا، چھوڑا نہیں، کفالت کرتا بے اخترا۔ اب بھی اگر اس نے اس کو بیاہ نہیں تب بھی کفالت کرتا تھا، بیاہ نہیں بعد میں اسے آئی اگر تب بھی خوشی کے ساتھ اس کو اپنے پاس بٹھایا، جیسے اللہ کے رسول کا تذکرہ آگے جا کے پڑھیں گے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا وجبت لہ الجنہ اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ صحابی نے سوال کر دیا، بہت سے موقع پہ صحابی اس طرح کا سوال کرتے تھے امت کی آسانی کے لیے، کہا اللہ کے رسول یا رسول اللہ فَأَنَّا كَانَتِ اثْنَتَيْنِ اگر کسی شخص کی 2 بیٹی ہیں تو اللہ کے رسول کیا اس کے لیے بھی یہی پیکیج ہے کہ وہ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان پہ رحم کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی صبر کے ساتھ کوشش کرتا ہے، کیا اس کے لیے بھی یہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ جی ہاں اگر 2 بیٹیاں بھی ہیں وہ انسان اسی طریقے سے ان کی خدمت بجا لاتا ہے، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اور جناب جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بعض لوگوں نے یہ بات کی جو میرے ساتھ تھے کہ اگر ہم یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی 1 بیٹی ہے اور وہ اس کے نان و نفقے کا خیال رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اس کے معاملات کی ٹینشن لیتا ہے، تو اللہ کے رسول سے پوچھتے کہ اللہ رسول اس کے بارے میں کیا ہے، تو ہاں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہی ہے واجب کرو۔ آئیے ایک اور مقام بیٹیوں کے محسن کے بارے میں، اس کا والد جو ہوگا، ایک تو ہے کہ جنت میں داخلہ اس حدیث مبارکہ سے، اور دوسرے ہے کہ یہ جہنم اور باپ کے درمیان آڑ بن جائے گی کہ ہم نے اپنے والد کو جہنم میں نہیں جانے دینا۔ بیٹیاں بیٹوں کے بارے میں نہیں ہے حدیث مبارکہ، بیٹیاں جہنم سے جانے میں آڑ بن جائیں گی۔ ایک بندے نے اپنے بیٹیوں کو دین سکھایا، پڑھایا، اچھے معاملات، ساری چیزیں، اخلاقی تربیت سب چیزیں سکھائی، اب وہ نکاح کرتے ہیں اچھی جگہ پہ ڈھونڈ کے، سارا کام کرتے ہیں، تو یہ گویا اس شخص کے لیے کہ وہ بیٹیاں گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کی ہاں کہ اللہ یہ میرے والد نے ہر لمحہ میرا خیال رکھا ہے، اور اس نے ڈنڈی ماری ہوگی، ان کا حق کھایا ہوگا، بیٹوں کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہوگا اور بیٹیوں کا حق غصب کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا؟ یہ تو الٹ ہوتا ہے نا بات، ایک ہے تلوار کا ایک رخ، کہ ایک چیز جنت میں جانے کا سبب بن رہی ہے، اس کو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ ایک چیز ہے جہنم میں جانے سے بچا رہی ہے، اس کو نہیں کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی، الٹ چیز۔ تو یہ حدیث مبارکہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ امام احمد نے مسند احمد نے ذکر کیا، امام بخاری بھی اسے دیکھیں، امام ابن ماجہ بھی اپنی کتاب میں اسے ذکر کیا ہے،
اس کے راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں تھیں، فصبر علیہن، اس نے 3 بیٹیوں پہ صبر کیا، وَأَطْعَمَهُنَّ، ان کے کھانے کا خیال رکھا، وَسَقَاهُنَّ، ان کے پلانے کا خیال رکھا، وَكَسَاهُنَّ، ان کے پہنانے کا خیال رکھا، جو خود پہنتا وہ بیٹیوں کو پہناتا، جو بیٹوں کے لیے لے کے آتا وہ بیٹیوں کے لیے لے کے آتا۔ فرمایا كُنَّ لَهُ حِجَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ اپنے والد کے سامنے قیامت کے دن جہنم سے بچانے کے لیے پردہ ہے، جیسے کہتے ہیں ڈھال ہے، یہ معنی ہے اس کا، ڈھال بن جائیں گے نا، ہم نہیں جانے دیتے اپنے والد کو، اس نے تو ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ حضرات آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس نے نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس نے نہیں دیکھا کہ بیٹا فلاں کیا کہے گا، اس نے نہیں دیکھا کہ اس کی فلاں کیا کہے گی، کسی رشتے کا خیال نہیں رکھا، اس نے دیکھا انصاف کیا ہے، انصاف کے ترازو کو تھامے ہوا اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، امام مسلم اس روایت کو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرمایا من عال جاریتین، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت کا ذمہ لیا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ اپنی خود مختاری کی عمر کو پہنچ گئی، یعنی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، فرمایا جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ شخص آئے گا تو صحیح نا، آ گیا، فرمایا آنا وہو، میں محمد اور وہ شخص جس نے اپنی 2 بیٹیوں کا خیال رکھا، فرمایا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، اللہ کے رسول نے اپنی یہ بڑی انگلی اور ساتھ والی شہادت کی انگلی کو ایسے ملایا اور فرمایا کہ میں اور قیامت کے دن ہم دونوں شخص، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چھوٹی چیز نہیں ہے، فرمایا ہم دونوں قیامت کے دن ایسے ہوں گے، یعنی جس مقام پہ میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ بیٹوں کے لیے نہیں ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں بیٹوں کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے حق غصب کرنے کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آئیے ذاتی تربیتی چیز بھی ہے اور اخلاقی چیز بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت کو سنیے گا، اور یہ روایت سن کے ایک دفعہ تڑپ جاتا ہے انسان۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، امام مسلم اپنی کتاب میں اسے نقل کرتے ہیں، فرمایا میں گھر میں تھی، دروازہ کھٹکھٹا، ایک عورت آئی مسکین، اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، اس نے کہا مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دیں۔ جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئی ہیں اور دیکھا 3 کھجوریں موجود ہیں گھر، اور کھجوریں لے کے آئی ہیں 3، اس کی والدہ کے ہاتھ میں تھما دی ہے، مسکین عورت کے ہاتھ، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں اس کی چھوٹی چھوٹی۔ والدہ نے پیار دیکھی اس کا، والدہ نے ایک کھجور اس کے اندر سے گٹلی نکال کے ایک بیٹی کو پکڑائی ہے، دوسری کھجور نکال کے دوسری کو پکڑائی ہے، اور تیسری کھجور کھانے لگی ہے خود۔ اتنی دیر میں بیٹیوں نے دوبارہ کھجور طلب کر لی اور والدہ نے اس کھجور کو خود کھانے کی بجائے اپنی بیٹیوں میں آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دیا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا سین دیکھا اور ایک دفعہ پریشان ہو گئی کہ کیا معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے کے آئے اور فرمایا اللہ کے رسول میں نے آج اس طرح کا معجزہ دیکھا ہے کہ 3 کھجور میں نے دی، اس طریقے سے انہوں نے تقسیم کی، ماں نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا اور فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بالجنہ۔ عائشہ گواہ ہو گئی، اس عورت نے جس نے اپنی بیٹیوں کی قدر کی ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔
اور فرمایا او اعتقها بها من النار، اور اللہ نے جہنم سے اس عورت کو آزاد کر کے اس کے اس عمل کی وجہ سے. کتنی بیٹیوں کو مقام ہے کہ اللہ نے بیٹیوں کی خدمت کے لیے والدہ کے لیے جنت لکھی. اور اس کے برعکس بھی سوچیں آپ. آئیے حضرات ایک اور ذرا حدیث مبارکہ سنیے گا جہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں. بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے. بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے. یہاں پہ ایک غلطی آپ کہیں گے، ہم سارے جو بیٹھے ہیں سارے کہیں گے ہم تو پوچھتے ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے ہاں بھی کب پوچھتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ جس دن ڈیٹ ہماری طے ہو گئی کہ اس دن نکاح ہوگا، ہم نے اس دن جا کے بیٹی سے پوچھا، جب دو خاندان ہم نے سامنے بیٹھے تھے، ہم نے کہا بیٹی تجھے قبول ہے؟ بیٹی اتنی غیرت مند ہوا کرتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر آج میں نے اپنے والد کو نہ کی، میرے والد کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی ان لوگوں کی، میرے والد کی کیا عزت رہ جائے گی، میرے خاندان کی کیا عزت رہ جائے گی. ہم تو اس سے پوچھتے ہیں، یہ تو پوچھنا نہیں ہے. حدیث مبارکہ کہتی ہے لا تنکح الایّم، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایّم، نہیں تم نکاح کر سکتے کسی بیوہ کا، حتی تستأمر، یہاں تک کہ تم اس کا حکم لے لو. یعنی وہ اعلانیہ کہے گی، وہ بات کر کے بتائے گی بیوہ عورت، وہ کہے گی ہاں تو ہاں، اگر کہے گی نہ تو نہ. ایسے نکاح نہیں ہو سکتا کہ آپ اینڈ ٹائم پہ اوپر آگے پوچھیں تو وہ تو آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں، یعنی دعا ڈال رہے ہیں آپ اس کے اوپر. یہ تو آپ نے تب پوچھنا تھا جب معاملہ اسٹارٹ ہوا تھا، تب پوچھنے کا وقت تھا، تب آپ نے پوچھا نہیں. آپ کو اس وقت پوچھنے کہ بیٹی ہم میرا مان رکھ لیں، گویا آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول فرمایا کہ اس شخص کا، اس عورت کا نکاح ہی نہیں ہے، اور اس شخص نے بڑا ظلم کیا اپنی بیٹی کے اوپر. اور ساتھ میں ولا تنکح البکر، اور دوشیزہ عورت یعنی کواری عورت، اس کا بھی حتی تستأذن، تب تک اس کا نکاح کوئی نہیں ہے جب تک آپ اس سے اجازت نہ لے لیں. اور اس کی اجازت کا صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے رسول، اس کی اجازت جو ہے اس کی خاموشی ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں بچی کو، ظاہری بات ہے انتظام تو ہم نے کرنا نہیں ہے کہ عورتیں بھی جمعہ المبارک کو سنیں، ان کو بھی مسئلے مسائل سمجھ آئیں. تو ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے اس معاملے کا کہ بھئی ہماری خاموشی ہمارا ہاں ہے. تو محدثین نے اس کا حل بیان کیا کہ بھئی آپ اپنی عورت کو، اپنی بیٹی کو پہلے بتائیں گے کہ بیٹی اگر تو خاموش رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاں ہے. اگر تب بھی وہ خاموش رہتی ہے تب ٹھیک ہے، تب نکاح جائز ہے. یہ معاملہ ہے سمجھنے کا کہ ہم کس جگہ پہ ظلم کریں. آئیے حضرات تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اسی معاملے کو لے کے. بیٹی کے مرضی کے خلاف، یعنی اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ بیٹی کی مرضی کے خلاف اگر اس کا باپ جاتا ہے، والد جاتا ہے تو نکاح تب بھی نہیں ہوتا، اور بیٹی بھی اگر اپنی مرضی سے کہتی ہے میں نکاح کر لوں تب بھی نکاح نہیں ہوتا. ولی کی شرط لازمی ہے، اور ولی جو ہے ہمیشہ انصاف کے پردے کو تھام کے رکھے. اگر کہیں پہ وہ ڈگمگایا تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے قیامت پہ. دیکھیں بیٹی کی مرضی کے خلاف نکاح مردود ہے. یہ میں آپ کے سامنے ایک بیوہ کا واقعہ بھی رکھ دیتا ہوں. بیوہ ہیں، امام بخاری نے ان کا ذکر کیا ہے، جناب خمسہ بنت خدام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا ان کی اجازت کے بغیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا. اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں بھی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرد کا نکاح، اللہ کے رسول نے نکاح کو مسخ کر دیا، نسخ، اس کو ختم کر دیا کہ کوئی نکاح نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اسی طریقے سے بیٹی کی مرضی کے خلاف نکاح مردود کیسے ہوتا ہے کہ کماری عورت
دوشیزہ عورت امام احمد نے، ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابن راوی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک عورت کا کیس آیا، کواری تھی، دوشیزہ تھی، اس کے بھی والدین نے مجبوراً اس کا نکاح کر دیا۔ نہیں، میں نے کہا چونکہ میں امیر ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، نکاح تجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ زبردستی اسلام میں تو جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم چیپٹر نمبر 3 سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 امام مالک نے مالک مسائل پہ قائد کی لا اکراہ فی الدین، اور لوگوں دین میں جبرن کوئی شے جائز نہیں ہے۔ بنو عباس کے دور میں فتنہ کھڑا ہوا کہ جو حاکم وقت ہوتے ان کو جس کی بیوی پسند آئی انہوں نے کہا اس کو طلاق دو، نکاح ہم کرتے ہیں۔ امام مالک کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبرن طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی کے اوپر انہوں نے مار کھائی تھی، اور مدینہ کی گلیوں میں ان کو پھرایا گیا تو کہہ رہے تھے لوگوں، امام مالک رحمہ اللہ، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے میں مالک بن انس ہوں۔ اقول، میرا قصور کیا ہے؟ الطلاق المکرہ لیس شیء، میں یہ کہتا ہوں کہ جبرن طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اتنی سی بات، اسلام کی بات، صاف ستھری بات۔ نہ تو آپ جبرن اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں، تو نہ جبرن طلاق دلوا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں ولی ہوں اس عورت کا، اور میں اپنی طرف سے بالکل انصاف کے ساتھ سوچ رہا ہوں کہ یہ لڑکا اس کے لیے سب سے بہتر ہے، لیکن چونکہ یہ بچی ہے، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، اس کو نہیں پتا کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے، تو میں اس وجہ سے اس کا نکاح زبردستی کر دیتا ہوں۔ تب بھی زبردستی جائز نہیں ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سنیے گا، واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب عثمان بن مظعون والد ہیں اس بچی کے، اور ان کی بیوی ہے خولہ بنت حکیم۔ یہ بیوی ہے جناب عثمان بن مظعون کی، اور یہ والدہ ہیں اس بچی کی جس بچی کا کیس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جناب عثمان بن مظعون فوت ہو گئے، اور فوت ہوتے ہوتے اپنے بھائی جناب قدامہ بن مظعون کو اپنا نائب مقرر کر کے کہا کہ یار میری بیٹی ہے، یہ آپ اس کی ولی ہیں، اس کا نکاح وغیرہ آپ نے دیکھنا ہے۔ جناب قدامہ بن مظعون نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا، قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالی، انہوں نے، قدامہ بن مظعون نے سوچا نکاح کرنے کا اس بیٹی کے ساتھ، اس جو ان کی بھانجی لگی، میرے خیال سے بھتیجی لگی، تو بھتیجی کا نکاح کرنے کا سوچا کہ اس کے ساتھ عبداللہ ابن عمر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، خلیفہ ثانی، نیک بیٹے عبداللہ ابن عمر، بڑی روایات ان سے ذکر ہے۔ سوچا کہ میں اس بچی کا نکاح عبداللہ ابن عمر سے کر دیتا ہوں، اور طے ہو گیا۔ جناب قدامہ نے کہا نکاح ہوگا تو عبداللہ ابن عمر سے ہوگا، ولی تھے نا۔ اور والدہ، اس بچی کی والدہ جو خویلہ بنت حکیم ہے، وہ کہتی ہے نہیں، نکاح ہوگا تو مغیرہ بن شعبہ سے ہوگا۔ آپس میں اختلاف ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، بچی بھی یہ چاہتی تھی اور بچی کی والدہ بھی یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح، بچی کہتی تھی میرا نکاح مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں، جناب قدامہ بن مظعون کا دل صاف تھا، انہوں نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے تو انصاف کے ساتھ سوچا کہ یہ بندہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا یہ یتیمہ، یہ بچی یتیم ہے، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا۔ تو پتہ یہ لگا انسان کی اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہاں وہ چوائس ضرور دے سکتا ہے کہ بیٹی یہ فلاں جگہ ہے، میں نے رشتہ دیکھا ہے، یہ اچھی جگہ ہے، اس طریقے سے دلائل کے ساتھ اس کو منوا لے، لگوا دے، جبرن منوائے گناہ، اور وہ نکاح نہیں۔ آئیے ذرا آگے بڑھیے۔ جس طریقے سے
بچی کا نکاح جبرن جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے بچی اپنی مرضی سے نکاح بھی نہیں کر سکتی ولی کی اجازت کے بغیر۔ اور یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی، امام ماجہ، امام حبان، امام حاکم، یہ ساری کتب میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ آپ غور کریں گے نا تو ولی کے بغیر نکاح کیوں جائز نہیں ہے، تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر دو عورتیں، ایک عورت جو ایسی کسی بندے کے ساتھ پکڑی ہے، وہ ایسی جھوٹ بولتے بھی میں نے تو اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ نہ اس کے والدین کو پتا، نہ کسی اور کو پتا، معاملہ ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی، کوئی ڈیٹیل گفتگو ہے کہ ولی کو لازمی کیوں قرار دیے گئے بیچ میں۔ اور اگر ولی جو ہے وہ کہیں پہ ڈگمگاتا ہے، اس کا معاملہ خراب ہوتا ہے، وہ اس بچی کو سمجھ نہیں آتی کہ ولی جو ہے غلط بات کر رہا ہے، تو اس کا وقت قاضی کے پاس جاتا ہے، وقت کے قاضی کے پاس معاملہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس معاملے کو ہینڈل کرتا ہے۔ آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں، بیٹیوں کی حق تلفی ایک اور معاملے میں بھی ہے، اور وہ ہے وراثت کا معاملہ، اور بڑا ہی اہم ایشو ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو پیچھے کچھ جمعے میں نے پڑھائے تھے اسی موضوع کے اوپر، وراثت کے اوپر، وہاں پہ کی تھی۔ یہاں میں اشارتاً میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ لیتا ہوں۔ دیکھیں بیٹی کی وراثت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ کے ساتھ، ایک نہیں واضح الفاظ، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، دیکھو جس طریقے سے مردوں کا حق ہے وراثت کے اوپر، اپنے باپ کی وراثت کے اوپر، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حق ہے باپ کی وراثت کے اوپر، حصہ کتنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النساء کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آیت نمبر 11 اور 12 میں ذکر کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کا حصہ، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کا حصہ آدھا ہے بیٹے سے۔ اصل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بیٹے کا حصہ دگنا ہے بیٹی سے، ریفرنس اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا بیٹی کو، قرآن کریم کی آیت ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم، آپ کو مثال دیتا ہوں، 1 کلو کا بٹا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 1 کلو کا بٹا ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ ہمارا ایک ریفرنس پوائنٹ، وہ ہم رکھتے ہیں ایک طرف، اور 1 کلو دودھ رکھ دیتے ہیں ایک سائڈ پہ، کہ دودھ نہیں چلے، وہ تو کوئی سبزی رکھ دیتے ہیں سادہ سی، آلو رکھ دیتے ہیں، وہ ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اب ہم نے آلو کے لیے ریفرنس مقرر کیا ہے کس کو؟ بٹے کو۔ اب وہ جو بٹے ہیں اس کا بڑا ایک معیار ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی کہیں سے ٹوٹا نہ ہو، کہیں سے خراب نہ ہو، کہیں سے مسئلہ نہ ہو، کہیں خراب نہ ہو جائے معاملہ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ریفرنس مقرر کیا بچیوں کو، آیت کا ترجمہ سمجھیں، للذکر، مردوں کے لیے، مثل ہے حظ الانثیین، بیٹیوں سے دگنا، یعنی ریفرنس کون ہے؟ بیٹیاں۔ جس نے یہاں پہ حق مارے ہیں نا ریفرنس کے اوپر، اس کی خیر نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو بیٹیوں کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے، بھائی اگر حق مارتے ہیں تب بھی گناہ ہے، والد اگر حق مارتے ہیں تب بھی گناہ ہے، والد اگر جھکاؤ کر جاتا ہے اپنے بیٹوں کی جانب، خبر اس نے اپنی بھی خراب کی ہے اور قیامت کی سختی بھی اس کے اوپر ہے۔ اور اگر بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے والد کے اوپر احسان کر جائیں جاتے جاتے، تو سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اپنے والد کی غلط تقسیم کو صحیح تقسیم پہ ڈیوائڈ کر کے اپنی بہنوں کا حصہ نکال کے اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنا جائے، نہیں تو اس کے والد کی بھی خیر نہیں ہے اور بیٹے کی بھی خیر نہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ چلو وہ تو پرانی زمینیں ہیں، جب ان کی حکومت آئی نا، انہوں نے سارے پیچھے جو بنو امیہ کے دور میں جو کارستانیہ لوگوں نے کی تھی، جو حاکم وقتوں نے ساروں کی زمینیں ضبط کی تھی، انہوں نے ساروں کو ٹکر کے پھینک دیا، انہوں نے کہا میری ہے کسی اور کی ہے، پرانی ہے، ابھی ہے، میرے والد کی تھی، دادا کی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، جب حق آتا ہے نا، جاء الحق، جب انسان کے دل میں حق بات آ جائے تو وزحق الباطل، تو پھر وہ یہ نہیں کہتا ابا جان نے کی ہے، مجھے تو نہیں پتا، تو سارا کچھ پتا ہے، پکڑا اس نے بھی جانا ہے۔ وزحق الباطل، تو باطل ایسے جاتا ہے جب انسان کے دل میں حق آئے، اور جب دل میں انسان کے ہو
دنیا کی محبت دل میں انسان کے ہو، پیسوں کی محبت، مال کی لالچ، تو بہنوں کا حق مارتے اس کو شرم یا نہیں آتی؟ قیامت کے دن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ سارا معاملہ بیٹیوں سے ریلیٹڈ ہے کہ بیٹیوں کی قدر، مقام، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں بیان کی ہے۔ مالک سے دعا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حقوق اور فرائض عائد کیے ہیں بیٹیوں کے معاملے میں، اللہ ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ یہ دو اعلان ہیں، انہیں سماعت فرما لیں۔ پہلا اعلان ہے جامع مسجد بلال اہل حدیث عبد المجید والی ابو ظہبی کالونی نمبر 2 سری پل کچی آبادی چک نمبر 83 پی نزد بلوچہ والا قبرستان رحیم خان، وہاں پہ درس قرآن و حدیث ہے۔ خطاب کریں گے حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب، نام اور مدرس والد ہیں اور بہت زبردست ماشاءاللہ مقرر ہیں، تو ان کا جاندار وہاں خطاب ہوگا۔ 10 ستمبر 2021 روز جمعہ مبارک بعد نماز مغرب، آج بنتا ہے شاید بعد نماز مغرب جو ان کا آج خطاب ہوگا، تو وہاں پہ تشریف لے کے جائیں۔ دوسرا اعلان فوتگی کا اعلان ہے۔ مرزا اسلم بیگ چک نمبر 105 گلشن ناصر والے کا بڑا بھائی مرزا امین خان قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں، جن کی نماز جنازہ 6 بجے شام کو گلشن ناصر چک نمبر 105 پی میں ادا کیا جائے گا۔ تمام احباب نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اور اسی طریقے سے کچھ بھائیوں کی والدہ بیمار ہیں اور کسی کے والد بیمار ہیں، پیغام آیا ہے، نام کچھ کے میرے ذہن سے نکل چکے ہیں، شعیب بھائی ہیں، شاید ان کی بھی طبیعت خراب ہے کوئی، تو مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بعد جگہ ہے بتھیری جگہ ہے پیچھے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اقیموا صفوفکم واعتدلوا قدم کے ساتھ قدم ملا لیں، اپنے شلواروں کو ہمیشہ کمروں سے اوپر رکھیں، موبائل فون اپنے سائلنٹ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللہ کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ کریم بھائی شعیب اللہ پریشان ہیں بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرما. اللہ جن کی والدین بیمار ہیں ان کی والدین کو شفاء کاملہ عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں بیمار ہیں خود بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرما. اللہ جو ہم پریشان ہیں پریشان حال ہیں رزق سے پریشان ہیں اللہ ان کے رزق کو وافر مقدار میں عطا فرما. اللہ حلال رزق کمانے کی حلال جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق دے جو نفع مند علم کھلائے اللہ اسے آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللہ زندگی اور موت کی تمام آزمائشیں تمام فتنوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اللهم إنا نعوذ بك من المحسن والمغرم. اے اللہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دب جائیں یا اللہ یا ہم قرض کے بوجھ تلے دب جائیں اللہ اس چیز سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.